بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، مخلوق کے بارے میں تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ لم يطلع على ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ اس پر مقرب فرشتے کو مطلع کیا ہے اور نہ نبی اور رسول کو اس پر مطلع کیا ہے۔ والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان، اور اس میں گہرائی تک پہنچنا اور غور و فکر کرنا ذریعۃ الخذلان، یہ رسوائی کا ذریعہ ہے۔ وسلم الحرمان، اور محرومی کی سیڑھی ہے، محرومی کی سیڑھی ہے۔ ودرجۃ الطغیان، اور سرکشی کا درجہ ہے۔ فالحذر کل الحذر من ذلک نظرا وفکرا ووسوسۃ، تقدیر کے بارے میں بچنا ہے، بالکل بچنا ہے، نظر اور فکر کے اعتبار سے اور وسوسے کے اعتبار سے۔ فإن اللہ طوى علم القدر عن الانام، کیونکہ اللہ رب العزت نے تقدیر کے علم کو سمیٹ لیا ہے عن الانام، مخلوق سے، اور بعض کتابوں میں انعام ہی ہے، اپنے مخلوق سے۔ ونہاہم عن المرام، اور بعض میں ان مرام ہی ہے، اور منع کر دیا ان کو، مخلوق کو، اس مقصد سے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نہیں پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ سے جو وہ کرے، وهم يسألون، اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ فمن سأل، جس نے سوال کر دیا، لما فعل، کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، فقد رد حکم الکتاب، اس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کر دیا۔ ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، اور جس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کر دیا تو وہ کافروں میں سے۔ دیکھو تقدیر کے متعلق عقائد ذکر ہو رہے ہیں۔ دیکھو عالم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ہر انسان کے بارے میں اس کے خیر اور اس کے شر اور اس کے نفع اور نقصان یہ پہلے لکھ چکا ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، وہ اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب دیکھو یہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ کا ایک راز ہے مخلوق میں۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر مطلع نہیں ہے، یہاں تک کہ مقرب فرشتے وہ بھی اس سے مطلع و باخبر نہیں ہے۔ اللہ نے تقدیر کا علم ان کو بھی نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ کسی نبی اور رسول کو بھی تقدیر کا علم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تو اب دیکھو تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ کا، کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو تقدیر کے بارے میں علم حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا، گہرائی تک پہنچنا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے۔ تو اب جب شریعت نے اس سے منع کیا ہے تو اب جو آدمی اس میں غور و فکر کرے باوجود اس کے کہ شریعت نے منع کیا ہے، گہرائی تک اپنے آپ کو پہنچائے، سمجھ آ گیا، حالانکہ شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ گہرائی تک پہنچنا، غور و فکر کرنا اس بارے میں، ذریعۃ الخذلان، یہ محرومی کا ذریعہ ہے، یہ رسوائی کا ذریعہ ہے۔ کس کا؟ بولے ذرا توجہ سے بیٹھو، صحیح بیٹھو، ورنہ اس طرح بیٹھے ہوئے بندہ کہتے کہ ہاں۔ تو جو آدمی تقدیر کے اندر غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو گہرائی تک پہنچائے باوجود اس کے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، تو جو اس طرح کرے گا ذریعۃ الخذلان، یہ رسوائی کا ذریعہ ہے۔ کس کا؟ نمبر 2، وسلم الحرمان، اور یہ محرومی کا ذریعہ ہے، ہدایت سے کیا ہوگا؟ محروم رہے گا، یعنی اس کی سیڑھی ہے۔ تو مطلب دیکھو سیڑھی کے ذریعے بندہ اوپر پہنچتا ہے نا، چھت تک، تو یہ بھی گوئے کہ محرومی کا کیا ہے؟ ایک سیڑھی ہے، اس کے ذریعے سے محروم ہوگا۔ اور درجۃ الطغیان، اور سرکشی کا کیا ہے؟ درجہ اور مکان ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں غور و فکر اور وسوسے سے بالکل بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تقدیر کے علم کو مخلوق سے سمیٹ لیا ہے، یعنی مخلوق پر تقدیر کے علم کو مخفی رکھا ہے، مخلوق کو یہ علم دیا ہی نہیں ہے، اور مخلوق کو اس کے حصول سے منع کیا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ قرآن کریم میں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو بھی کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جواب دہ نہیں ہے، اور مخلوق جو کرے تو اس سے پوچھ ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟
تو اب دیکھو اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ لما فعل، اللہ نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے کتاب اللہ کے اس حکم کو رد کر دیا نا، سمجھ آ گیا. ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، اور جو کتاب اللہ کے حکم کو رد کر دے تو کیا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ سوال آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، سمجھ آ گیا، کیونکہ اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. فہذا جملۃ ما يحتاج الیہ من هو منور قلبه من اولیاء اللہ تعالی، یہ تقدیر کے بارے میں وہ بات ہی ہے کہ جس کی طرف محتاج ہے ہر وہ آدمی کہ جس کا دل منور ہو، جس کا دل منور ہو، روشن ہو. من اولیاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے. وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے. لأن العلم علمان، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں. علم فی الخلق موجود، ایک علم وہ ہے کہ جو مخلوق میں موجود ہے. وہ علم فی الخلق مفقود، اور ایک علم وہ ہے کہ جو مخلوق میں مفقود ہے. فانکار العلم الموجود کفر، علم موجود کا انکار کفر ہے. وہ ادعاء العلم المفقود کفر، اور علم مفقود کا دعویٰ کرنا یہ بھی کیا ہے، کفر ہے. ولا يثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود، اور ایمان ثابت نہیں رہ سکتا مگر علم موجود کو قبول کرنے کے ساتھ. وترک طلب العلم المفقود، اور علم مفقود کے طلب کو ترک کرنے کے ساتھ. دیکھو یہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں ذکر ہوئی اس کی طرف ہر وہ آدمی محتاج ہے، اور ہر وہ آدمی اس پر ایمان لاتا ہے کہ جو اولیاء اللہ میں سے ہو اور جن کا دل کیا ہو، منور ہو، جن کا دل منور ہو. اور یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے. قرآن میں ذکر ہے نا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، سمجھ آ گیا، کل من عند ربنا وما یذکر الا، تو راسخین فی العلم کہتے ہیں بس ہمارا اس پر ایمان ہے، سمجھ آ گیا. اور اس کی تعویلات کے اندر وہ پڑھتے نہیں ہے، اپنی طرف سے مطالب وغیرہ نکالتے نہیں ہیں. تو یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے. دیکھو علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم تو وہ ہے جو موجود ہے، جس طرح دیکھو احکام شریعت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم، سمجھ آ گیا. اللہ رب العزت نے اس کے اوپر باقاعدہ دلائل ذکر کی، عقلی نقلی دلائل اس پر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے صفات کے اوپر کہ وہ مثال حادث نہیں ہے، قدیم ہے، سمجھ آ گیا. اور اس طرح اور جو شریعت کے احکامات ہے. اب دیکھو یہ علم مخلوق میں موجود ہے، اور اس علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل بھی ضروری ہے. سمجھ آ گیا، بولے نا. یہ کیا ڈالا ہوا ہے، تار دو، ایسے بندہ کہتے ہیں کہ زکام ہے تو کیا وہ جب دھوپ لگے تو ٹھیک ہو جائے گا نا، اس سے طور بھی تیز ہوتا ہے. اچھا، تو ایک تو کیا ہے علم موجود، یعنی ایک علم وہ جو موجود ہے مخلوق میں، اور دوسرا علم جو مفقود ہے، یعنی اللہ نے مخلوق کو وہ علم دیا نہیں ہے. جیسے دیکھو تقدیر کا علم ہے، اب اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا ہے، سمجھ آ گیا. اور اس طرح قیامت کا علم ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. تو ایک ہے علم موجود ہو تو اس کا سیکھنا ضروری ہے، سمجھ آ گیا، اور اس پر عمل اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے. اور دوسرا ہے علم مفقود ہو، سمجھ آ گیا، جس طرح تقدیر کا علم ہو گیا، قیامت کا علم ہو گیا وغیرہ. تو اب دیکھو اب اس کا سیکھنا شریعت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے. تو مصنف کہتے ہیں علم کی دو قسمیں، ایک ہے مخلوق میں موجود، دوسرا جو علم میں مفقود ہے، یعنی اس کا علم اللہ رب العزت نے مخلوق کو دیا نہیں ہے. تو اب دیکھو علم موجود کا انکار کفر ہے، علم موجود کا جو علم موجود ہے اس کا انکار یہ کفر ہے. وَإِدِّعَاءُ الْعِلْمِ مَفْقُودِ کُفْرٌ، اور علم مفقود کا دعویٰ کرنا کفر ہے. جس طرح تقدیر کا علم ہو گیا، قیامت کا علم ہو گیا، اب اس کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ. ایمان پر ثابت قدمی تب ہوگی کہ جب علم موجود کو قبول کرے اور علم مفقود کے طلب کو آپ ترک کر دو، چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ لگ جائے. جس کے پیچھے لگنے کا حکم ہے اس کے پیچھے لگ جائے، اور جس کے پیچھے نہ لگنے کا حکم ہے اس سے آرام سے بیٹھ جائے. سمجھ آ گیا. تو یہ ایمان تب جو ہے نا ثابت قدم اور سلام، ایمان تب جو ہے نا محفوظ رہے گا بندے کا. یہ سمجھ آ گیا آپ کو. وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْرُ كِمَا، اور ہم ایمان لاتے ہیں لوح پر اور قلم پر. وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْرُ كِمَا، اور ان تمام باتوں کے اوپر جو اس کے اندر لکھی گئی ہے، لوح کے اندر جو لکھی گئی ہے.
صبر کریں. وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ. اور اگر تمام مخلوق جمع ہو جائے کسی چیز پر کہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں انہ کائن کہ بے شک اس نے ہونا ہے، لیجعلوہ غیر کائن تاکہ مخلوق اس کو نہ ہونے دے، تاکہ مخلوق اس کو لم یقدروا علیہ تو تمام مخلوق اس پر قادر نہیں ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ اگر تمام مخلوق جمع ہو جائے علی اس بات پر ما لم یکتبہ اللہ فیہ لیجعلوہ کائنا کہ جس کے ہونے کے بارے میں اللہ نے لکھا نہیں ہے تاکہ وہ اس کو ہونے دے، لم یقدروا علیہ تو اس پر قادر نہیں ہے. وجف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ اور قلم خشک ہو گیا ہے اس چیز کے ساتھ جو قیامت تک ہونے والا ہے. وما اخطا العبد اور جو چیز بندے سے خطا ہو جائے لم یکن لیصیبہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کو مل جائے. وما اصابہ جو اس کو مل جائے حاصل ہو جائے لم یکن لیخطئہ وہ نہیں تھا کہ اس سے وہ خطا ہو جائے. دیکھو ہم ایمان لاتے لوح اور قلم پر. لوح سے مراد وہ کتاب یا وہ تختی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی ہے، تمام مخلوق کے تقدیریں لکھی. اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح آ گیا نا. اچھا اور قلم پر بھی ہمارا ایمان ہے. قلم پر بھی، قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر تمام تقدیر مخلوق کی لکھ دی اور اس پر بھی ایمان ہے. اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، نون والقلم وما یسطرون. تو دیکھو ادھر آ گیا والقلم، ان دونوں پر ایمان لانا واجب ہے. اچھا اور دیکھو اس قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ میں اللہ رب جو کچھ لکھا ہے اس پر بھی ہمارا کیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اچھا پھر آگے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. یہ عقیدہ ہے. دیکھو کسی چیز کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہو جائے، کہ تمام مخلوق جمع ہو جائے تاکہ وہ نہ ہو وہ چیز، تو مخلوق اس پر قادر نہیں ہے. جس کے ہونے کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا، سمجھ آ گیا، تمام مخلوق جمع ہو جائے تاکہ اس کو نہ ہونے دے تو تمام مخلوق اس پر قادر نہیں ہے. پھر آگے وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يَكْتَبْهُ اللَّهُ لم سمجھ آ گیا، کتبہ یکتبو کتبہ تو علی ما لم یکتبہ اللہ فیہ لیجعلوہ کائنا لم یقدروا علیہ. سمجھ آ گیا. دیکھو کسی چیز کے ہونے کے بارے میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا نہیں ہے، کسی چیز کے ہونے کے بارے میں سمجھ آ گیا لکھا نہیں ہے کہ یہ ہو جائے. اب تمام مخلوق جمع ہو جائے تاکہ اس کے ہونے دے، اس چیز کو ہونے دے، لم یقدروا علیہ تمام مخلوق اس پر قادر نہیں. کو سمجھ آ گیا. یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس طرح دیکھو ایک روایت میں بھی ذکر ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قال لابنہ عند الموت کہ موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا، یا بنیا اے میرے بیٹے انک لن تجد حلاوت الایمان کہ آپ ایمان کی حلاوت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے. سمجھ آ گیا. حتی تعلم یا تک کہ تو یہ جان لے انما اصابک لم یکن. دیکھو پھر آگے جو ذکر کیا ہے نا، وما اخطا العبد لم یکن لیصیبہ وما اصابہ لم یکن لیخطئہ، یہ ذہن میں رکھ دو. اس کا دلیل بھی اس حدیث میں موجود ہے. دیکھو کہ آپ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ دیا یا تک کہ تو یہ یقین کر لو، یہ جان لے انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز آپ کو مل گیا، حاصل ہو گیا، وہ آپ سے خطا ہونے والا نہیں تھا. وما اخطأک اور جس چیز نے آپ سے خطا کی یعنی آپ کو نہیں ملا، لم یکن لیصیبک وہ آپ کو ملنے والا نہیں تھا. کچھ سمجھ آ گیا. پھر فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرما رہے تھے ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا. قال له اکتب، اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ لکھو. فقال یا ربی
وماذا اکتب، قلم نے کہا کہ میں کیا چیز لکھ دوں؟ قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر کل شیء الی یوم القیامہ، قیامت تک ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو، قیامت تک۔ یہ ابو داود میں اور ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھو اس سے یہ معلوم ہو گیا، سمجھ آ گیا کہ قلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر کو لکھا ہے۔ پھر آگے مصنف نے کہا وجف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے قلم اس کے ساتھ خشک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی قلم اس کو لکھ چکا ہے، قلم اس کو لکھ چکا ہے قیامت تک جو کچھ، سمجھ آ گیا؟ دیکھو جو کچھ ابھی ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا قیامت تک، سب کچھ جو ہے نا وہ لکھ چکے قلم۔ وما اخطا العبد، اور جو چیز بندے سے خطا کرے، خطا ہو جائے، یعنی مطلب بندے کو وہ چیز لم یکن لیصیبہ، سمجھ آ گیا؟ تو وہ بندے کو ملنے والا نہیں تھا، لکھا ہوا تھا کہ بندے کو نہیں ملے گا، تو بس بندے کو نہیں ملے گا۔ وما اصابہ، اور جو بندے کو لم یکن لیخطئہ، وہ بندے سے خطا ہونے والا نہیں تھا، سمجھ آئے؟ لکھا جب تک کہ اس کو ملے گا تو اس سے بندے سے خطا نہیں ہو سکتا، جس طرح اس حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہو گیا۔ اچھا پھر آگے مصنف نے ذکر کیا وعلی العبد ان یعلم ان اللہ تعالی سبق علمہ فی کل کائن من خلقہ فقدر ذلک بمشیئتہ تقدیرا محکما مبرما، اور بندے پر لازم ہے کہ جانے کہ بے شک اللہ رب العزت کا علم پہلے سے ہے، سمجھا، فی کل کائن من خلقہ، اپنے مخلوق میں سے ہر اس چیز کے بارے میں جو ہونے والا ہے۔ فقدر ذلک بمشیئتہ، اللہ رب العزت نے اس کا تعیین کر دیا اپنی مشیت کے ساتھ، تقدیرا محکما مبرما، ایسا تقدیر جو محکم ہے، مبرما یقینی اور قطعی ہے۔ لیس لہ ناقض، نہ اس کو کوئی توڑ سکتا ہے، ولا معقب، اور نہ اس کے لیے، نہ اس کو کوئی مؤخر کرنے والا ہے۔ دیکھو لیس لہ ناقض، نہ اس توڑنے والا ہے، ولا معقب، نہ کوئی مؤخر کرنے والا ہے، ولا مزیل، اور نہ کوئی زائل کرنے والا، ولا مغیر، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے، ولا محول، اور نہ کوئی پھیرنے والا، ولا ناقص، اور نہ کوئی کمی کرنے والا اس میں، ولا زائد، اور نہ کوئی زائد کا، من خلقہ فی سماواتی و ارضہ، سمجھ آ گیا؟ اس کے مخلوق میں سے آسمان اور زمینوں میں، آسمان اور زمینوں میں سے کسی کو بھی یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہے، سمجھ آ گیا، محکم تقدیر کے ساتھ، مبرم تقدیر کے ساتھ۔ دیکھو تقدیر کی دو قسمیں، ایک ہے تقدیر محکم اور مبرم، اور دوسرا ہے معلق۔ تقدیر معلق مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، اس کی بیماری دور ہوگی فلاں دوائی کے ساتھ، تو اب دیکھو وہ دوائی کھائے گا تو اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں معلق، تقدیر